سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلوات والتسلیمات والتحیات علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. گرامی قدر حضرات، عصر کی نماز سے لے کر کے مغرب تک اور اب مغرب سے لے کر کے انشاءاللہ عشاء تک جس موضوع پر یہ گفتگو ہونی ہے یا ہوئی ہے، اس سے آپ تمام حضرات کو پوری طرح سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ موضوع کیا ہے، اور اس موضوع سے متعلق بہت ساری تفصیلات آپ کے سامنے یقیناً آئی ہوں گی، انشراح پیدا ہوا ہوگا، انشاءاللہ آپ نے علمی گفتگو سے فائدہ اٹھایا ہوگا. سراج الامہ، حبر الامہ، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی کی ذات گرامی سے متعلق اور ان کے علمی کارناموں سے متعلق صرف 1 گھنٹے کی گفتگو، ایسا سمجھیے جیسے جس کام کو کرنے کے لیے سالوں چاہیے، اس کام کو ہم 1 گھنٹے میں کیسے انجام دے سکیں گے، اور جس کام کو سمجھانے کے لیے بڑے بڑے اصحاب علم اور اصحاب قلم، اصحاب بصیرت افراد چاہیے، اس جیسے بڑے کام کو سمجھانے کے لیے ہم جیسے کم علم لوگ یقیناً بہت ناکافی ہیں. لیکن بہرحال عربی میں زبان میں کہا جاتا ہے ما لا یدرک کلہ یا لا یترک کلہ، جس کل کو آپ حاصل نہ کر سکیں اس کے جز کو اگر آپ حاصل کر سکتے ہو تو جز کو بھی مت چھوڑیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق مجلس قائم کرنا، کانفرنس منعقد کرنا، اس کی ضرورت کیا پڑی؟ یہ سوال ہر شخص کے ذہن میں آ سکتا ہے، اور اس کی بڑی تفصیلات ہیں. بہت مختصر میں عرض کرتا ہوں اس کی ضرورت کیا پڑی. تو اس کی پہلی ضرورت، اور وہ یہ ہے کہ جس شخصیت کا احسان تمام امت پر ہو، اور امت کے تمام طبقات پر، محدثین، مفسرین، متکلمین، فلاسفر، مجاہدین، اسلام کے داعی، حکمران، دوسرے ملکوں میں اسلام لے کر کے جانے والے لوگ، جس شخصیت کے احسانات ساری امت پر ہوں، اس شخصیت کے متعلق گفتگو کرنا تو ہمارا ایمانی فرض ہے. ان شخصیت کے حالات جاننا تو ہمارا ایمانی فرض ہے. یہ تو ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ صاحب اس شخصیت کے وہ احسانات ہیں کیا، اور ان احسانات کے انجام دینے کے لیے انہوں نے وہ کارنامہ کیسے انجام دیا تھا، جس کے منت گزار تمام بڑے بڑے محدثین، تمام بڑے بڑے فقہا، تمام بڑے بڑے فلاسفر، تمام بڑے بڑے حکمران جس کے سامنے سر جھکائے اور اس کے احسان کو احسان مانے، اس شخصیت کے متعلق گفتگو تو بہرحال ہونی چاہیے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ کس اس شخصیت کا کار، اور یہ ایک شخص کا معاملہ نہیں ہے. اس طرح کے کام جن اشخاص نے بھی کیے ہیں، سپوت اپنی شخصیات کو بھولا نہیں کرتے، ان کو یاد رکھتے ہیں. جب ہمیں اسلامی فلسفی کو سمجھنا ہوگا تو ظاہر غزالی اور رازی کی تفصیلات جاننی پڑیں گی. جب ہمیں اسلام میں حدیث کو جاننا ہوگا تو بخاری اور مسلم کے حالات تو پڑھنے پڑیں گے. جب ہمیں تفسیر جاننی ہوگی تو مفسرین میں سے امام قرطبی، امام رازی، امام بغوی اور مفسرین اور ان کے تفسیر کرنے کے انداز کو تو جاننا ہوگا. جب ہمیں سیرت جاننی ہوگی تو جو سیرت کے بڑے بڑے ماہرین ہیں جیسے ابن اسحاق، ابن ہشام، علامہ مغلطائی، سیرت حلبیہ، سہیلی، یہ تمام شخصیات تو پڑھنی پڑیں گی. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک عالمی سیمینار ہوا اعظم گڑھ کے اندر علامہ شبلی پر. کیوں صاحب؟ علامہ شبلی اردو کا سب سے بڑا سیرت نگار ہے. علامہ شبلی اردو زبان کا سب سے بہترین سوانح نگار ہے. علامہ شبلی ادبیات کا امام ہیں. علامہ شبلی عظیم الشان مورخ ہیں. تو دنیا بھر کے سکالر جمع ہوئے اور ایک ایک ٹاپک پر گفتگو کرتے رہے کہ علامہ شبلی کی سیرت نگاری کیسی تھی، علامہ شبلی کا ادب کیسا تھا، علامہ شبلی کی زبان کیسی تھی، علامہ شبلی کی سوانح نگاری کا امتیاز کیا، وغیرہ. ظاہر ہے جب فارسی ادبیات کسی کو پڑھنی ہوں گی تو سعدی کو، نظامی کو، گنجوی کو، جو فارسی زبان کے بڑے بڑے شاعر ہیں، ان کے حالات جاننے پڑیں گے. تو بس ٹھیک اسی طرح سے جب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اسلام میں قانون سازی کا طریقہ کیا ہے،
اسلام میں جب کسی چیز کو حلال کیا جاتا ہے تو حلال کرنے کے اصول کیا ہیں، اور جب کسی چیز کو حرام کیا جاتا ہے تو حرام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. اور جب یہ سوال آئے گا، اور یہ سب سے بڑا سوال ہے اسلام کے سامنے، تو جن لوگوں نے یہ کارنامے انجام دیے ہیں ان لوگوں کی شخصیات کو پڑھنا ہوگا، ان کا طریقہ کار جاننا ہوگا، اور ان شخصیات کی ایک لمبی فہرست ہے، اور ان کا سربراہ ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ. وہ شخصیت کوئی ایک ہی نہیں ہے، وہ تو علامہ سعید امام اوزاعی ہیں، امام لیث ابن سعد ہیں، امام نخعی ہیں، اسحاق ابن راہوے ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد ابن حنبل ہیں، عبداللہ ابن مبارک ہیں، سفیان ابن عیینہ ہیں، تقی الدین ابن دقیق العید ہیں، سلطان الاولیاء سلطان العلماء. غرض یہ کہ پوری فہرست ہے، جیسے محدثین کی ایک لمبی فہرست ہے، جیسے مفسرین کی ایک لمبی فہرست ہے، جیسے سیرت نگاروں کی ایک لمبی فہرست ہے، ویسے ہی اسلامی قانون سازی کرنے والی شخصیات یعنی فقہا کی ایک لمبی فہرست ہے، اور اس فقہ کا سربراہ اعظم ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، یعنی فقہ اسلامی کے امام اعظم ابو حنیفہ ہی ہیں. تو ظاہر ہے ان تمام شخصیات کو پڑھنا ہوگا، تو ان کے شخصیات کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ امام ابو حنیفہ کو بھی پڑھنا ہوگا، تب پتہ چلے گا اسلام کے قانون سازی کا طریقہ کیا تھا. اور یہ کہ صرف ایک ہی ٹاپک نہیں ہے، ہر قوم جس شعبے سے وابستہ ہوتی ہے اپنے شعبے کی عظیم شخصیات کو وہ سامنے رکھتے ہیں. جیسے علم طب میں تب تک آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک طب کے ماہرین کو سامنے نہیں رکھیں گے، چاہے وہ شیخ ولی ابن سینا ہوں جس کو فادر آف میڈیسن کہا گیا، چاہے شیخ زہراوی ہوں جس کو فادر آف سرجری کہا گیا، چاہے البیرونی ہوں جس کو ہندسا یعنی جیومیٹری کا امام مانا گیا، چاہے کوئی اور ہو. غرض یہ کہ جس شعبے کو آپ جاننا چاہیں گے اس شعبے کے حصے جب پڑھیں گے تو جو اس کی بڑی شخصیات گزری ہوں گی ان کو بھی جاننا پڑے گا، ان کے کارنامے جاننے پڑیں گے، انہوں نے کیا کیا. سائنس کے کسی ٹاپک کو آپ لیں گے تو نیوٹن کو کیسے بلا سکتے ہیں؟ ظاہر ہے اگر کوئی کہے گا نہیں صاحب نیوٹن کو سائڈ پر رکھ کر کے ہم سائنس پہ آگے بڑھیں گے تو یہ جہالت ہوگی اور یہ نادانی ہوگی. بس ٹھیک اسی طرح سے جس شعبے میں جو عظیم شخصیت گزری ہے اس شخصیت کو سامنے رکھنا ہوگا، اس کا پھر آگے بڑھنا ہوگا. اگر کوئی آدمی حدیث کی تحقیقات کرنا چاہے اور حدیث کے متعلق کسی بھی شعبے کے اعتبار سے کسی بھی بحث کے اعتبار سے، تو ظاہر ہے امام بخاری کو تو نظر اندر کر ہی نہیں سکتے. امام بخاری تو امام علوم حدیث کا امیر المومنین فی الحدیث ہے، وہ امام ہے حدیث کا، بلکہ حدیث کی مہارت کا سب سے بڑا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ. تو جب ہم حدیث کی گفتگو کریں گے تو امام بخاری، جب ہم تفسیر کی گفتگو کریں گے تو امام رازی جیسی شخصیت، یا امام قرطبی، یا جب ہم فلسفی کی گفتگو کریں گے تو غزالی، اور جب ہم فقہ کی گفتگو کریں گے، اسلامی قانون سازی کی گفتگو کریں گے، تو جن جن اماموں پر غور کرنا ہوگا، جن جن اماموں کی شخصیات کو جاننا ہوگا، ان میں امام ابو حنیفہ سب سے پہلے آئیں گے کیونکہ وہ سب سے بڑے امام ہیں. ساتھ میں یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب سے دنیا میں اماموں کا دور رہا، یعنی تابعین کے بعد سے، اس کے بعد ساری دنیا میں ہمیشہ 60-65% مسلمان حنفی رہے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہوئی ہے کہ جس شخص نے ایک کتاب بھی خود نہیں لکھی، امام ابو حنیفہ نے خود براہ راست کوئی کتاب نہیں لکھی، اور ایک کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کی لکھی ہوئی تو دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، اور دوسری ایک کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ انہی کی لکھی ہوئی الفقہ الاکبر. بہت سارے لوگوں کو اس پر اعتراض ہے کہ ان کی پتہ نہیں لکھی ہوئی ہے بھی یا نہیں. تو جس کے بارے میں یقینی طور پر یہ بھی معلوم نہیں ہے انہوں نے کوئی کتاب لکھی یا نہیں، آخر ہمیشہ ہر دور میں امت کی اکثریت انہی کے فقہ پر عمل کیوں کرتی آ رہی ہے. امام شافعی نے حدیث بھی کتاب لکھی، فقہ کی بھی کتاب لکھی. امام احمد بن حنبل نے حدیث کی کتاب لکھی، مسند احمد بن حنبل 40,000 حدیثیں اس میں ہیں. امام بخاری کی کتاب میں تو 2,500 حدیثیں کل ہیں، اور ساری 2-3 مرتبہ جب حدیث نقل کرتے ہیں تو تعداد بڑھ جاتی ہے، اور اگر مقرر کو نکال کر کے تو 2,500 حدیثیں کل بنتی ہیں. امام احمد بن حنبل نے 40,000 حدیثیں لکھی ہیں. تو جس نے اتنی بڑی کتاب لکھی ہے اس کے ماننے والے اتنی تعداد میں کیوں نہیں بن سکے؟ امام شافعی اتنا ذہین انسان تھا اور مکہ مکرمہ کے رہنے والے اور حضور کے خاندان کے سید زادے تھے. فقہ پہ بھی کتاب لکھی، اصول فقہ پہ بھی کتاب لکھی، قانون پہ بھی کتاب لکھی، اور حدیث پر بھی کتاب لکھی. مسند شافعی حدیث کی کتاب، کتاب الام فقہ کی کتاب، کتاب الرسالہ اصول فقہ کی کتاب. تو جتنا بڑا مصنف ہے اس کے ماننے والے اتنے زیادہ کیوں نہ بن سکے؟ آخر کیا وجہ ہوئی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ہی کے ماننے والے زیادہ پائے گئے، اور آج تک یہی صورتحال ہے. یہ اور اس جیسی اور بہت ساری وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنا پر اس کی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت، ان کے کارنامے، اور سب سے اہم بات ان کا اصول اخذ کرنے کا، فقہ مرتب کرنے کا، کسی مسئلے کے جائز و ناجائز کے فیصلہ کرنے کا جو طریقہ تھا وہ کیا طریقہ انہیں اپنایا تھا، تاکہ کل کو اگر ہمارے سامنے کوئی نیا مسئلہ پیش آئے گا تو علماء کو کام کرنا ہے وہ کہ ان اصولوں کو سامنے رکھ کر کے وہ بھی اعلیٰ قدم اٹھائیں گے کہ نئے پیش آنے والے مسئلے کے حلال و حرام کے بارے میں فیصلہ کریں گے.
اور عام مسلمان کو بھی بصیرت رہے گی کہ جس فقہ حنفی پہ میں عمل کر رہا ہوں وہ فقہ حنفی کوئی ہوا میں نہیں ہے، اس کے پیچھے دلائل کیا ہیں، اس کے پیچھے تحقیقات کیا ہیں، اس کے پیچھے اصول کیا کیا ہیں، اور وہ جب اصول معلوم ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر انسان متزلزل نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں 2 شعبے ہیں، ایک ہے علمی شعبہ اور ایک ہے عملی شعبہ۔ عملی شعبہ ہے مسلمان اعمال پر کھڑے ہو جائیں، لوگ نمازی بنیں، روزہ رکھنے والے ہوں، زکوٰۃ دینے والے ہوں، حرام کاموں سے بچنے والے ہوں، یہ ہے عملی شعبہ۔ اس کے لیے دعوت و تبلیغ ہے، اس کے لیے اصلاح ہے، اس کے لیے خانقاہ ہے، اس کے لیے روحانی تربیت ہے، اس کے لیے دینی ماحول میں بیٹھنا ہے۔ اور دوسرا شعبہ اس کا علمی شعبہ ہے۔ اس علمی شعبے میں ہے حدیثیں جمع کرنا ہے، ان کی تحقیقات کرنا ہے، ضعیف اور قوی حدیثوں کو الگ الگ کرنا ہے، ان حدیثوں کے اندر جو ذوق پایا جا رہا ہے ان کی وجوہات معلوم کرنی ہے، حدیث نقل کرنے والے شخصیات کے حالات سامنے رکھنے ہیں، حدیثیں آپ پر ٹکرا رہی ہوں تو ٹکرانے والی حدیثوں کا حل نکالنا ہے کہ کون سی حدیث پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے قرآن کی تفسیر کرنی ہے۔ آج کے دور میں اگر کوئی آیت ٹکرا رہی ہے کہ آج کے حالات کے مطابق اس کی صحیح تفسیر نکالنی ہے، صحابہ نے کس آیت کی کیا تفسیر کی ہے، تابعین نے کس آیت کی کیا تفسیر کی ہے، زبان کیا کہہ رہی ہے، اس لفظ کے معنی کیا ہو سکتے ہیں، یہ تفسیر کا میدان ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ یعنی سیرت طیبہ، وہ ایک سیرت کی تحقیقات کرنی ہے۔ اسی طرح سے اسلامی عقائد کی تحقیقات کرنی ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں علم کلام ہے۔ علم کلام کیا علم ہوتا ہے، علم عقائد کیا ہوتے ہیں، اسلام پر جو اعتراضات آئیں گے ان اعتراضوں کے جوابات کیا دیے جائیں گے، یہ ایک الگ علمی کام ہے۔ علم حدیث پر محنت یہ ایک علمی کام، علم تفسیر پر محنت یہ ایک علمی کام۔ میں ایک مثال تازہ عرض کرتا ہوں۔ نابینا لوگوں کے لیے ایک نئی لینگویج تیار کی گئی، اس کو بریل کوڈ کہتے ہیں، اور ہم جب کاغذ پر دیکھیں گے تو اس میں صرف نقطے نظر آئیں گے اور کچھ نہیں ہوگا، اور ہاتھ جب چلائیں گے تو ہاتھ کے نیچے کانٹے جیسے آئیں گے۔ میں نے وہ کتابیں بھی دیکھی ہیں، وہ قرآن بھی دیکھا ہے جو بریل کوڈ میں چھپا ہوا ہے۔ ہم مکہ مکرمہ میں بھی مدینہ طیبہ میں تھے، جب ہم کو معلوم نہیں تھا تو البار بھی دیکھا ہے، قرآن لمبا چوڑا ہے، کھول کر جیسے اس پر لکھا ہوا کچھ نہیں ہے، صرف نقطے جیسے ہیں، اور وہ نقطے بھی کسی روشنائی کے نہیں، سیاہی کے نہیں ہیں، بلکہ اس کے اوپر ہاتھ چلاتے ہیں تو کانٹے جیسے لگتے ہیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آئی یہ کیا چیز ہے اور کیوں رکھا گیا ہے، یہ کیونکہ لا علمی تھی۔ بعد میں تحقیقات ہوئی، معلومات کی، پتہ چلا کہ نہیں صاحب یہ تو باقاعدہ ایک لینگویج ہے اور اندھوں کے لیے بنائی گئی ہے، اور وہ اندھے جو ہیں اس کے اوپر انگلی چلاتے ہیں اور کھٹا کھٹ پڑھتے ہیں۔ یہ سنا، لیکن تمنا تھی کاش کسی اندھے کو پڑھتے ہوئے دیکھیں۔ تو ایک مرتبہ مدینہ طیبہ مسجد نبوی میں حرم نبوی کے اندر ایک نابینا کو میں نے خود پڑھتے ہوئے دیکھا کہ وہ اس پر انگلی چلا رہا ہے اور پڑھ رہا ہے، جیسے ہم دیکھ کر کے پڑھتے ہیں وہ ٹچ کر کے پڑھ رہا تھا اور بالکل ٹھیک پڑھ رہا تھا، آیت میرے ذہن میں تھی، وہ پڑھ رہا تھا اور صحیح پڑھ رہا تھا۔ تب سوال یہ ہے بریل کوڈ میں قرآن چھاپنا جائز ہے ناجائز؟ ایک طرف سے اصول یہ ہے کہ عربی زبان کے علاوہ کسی زبان میں آپ قرآن نہیں لکھ سکتے، اور یہ تمام صحابہ سے لے کر آج تک کا فیصلہ ہے۔ دوسری طرف سے نابیناؤں کے لیے ایک نئی چیز سامنے آ گئی ہے، اور نئی چیز سامنے آ گئی ہے تو ہم اس کو ناجائز کیسے کہہ دیں گے، ان کے لیے فائدے کی چیز ہے۔ تیسرا نقصان یہ ہے کہ نابینا تو قرآن زبانی یاد کرتے تھے، اب جب ان کے سامنے لکھا ہوا قرآن آ گیا تو وہ زبانی یاد کرنا چھوڑ دیں گے، وہ ٹچ کر کے پڑھنے لگیں گے۔ تو بریل کوڈ کو جائز مان لیا جائے ناجائز؟ جائز ماننے کی صورت میں بھی فائدے بھی ہوں گے، مشکلات بھی آئیں گی، اور ناجائز ماننے کی صورت میں بھی قرآن بچ جائے گا مگر نابینا محروم ہو جائیں گے۔ اور نابینا کیا ساؤتھ افریقہ میں پورا مدرسہ کھل گیا ہے، اس میں صرف نابیناؤں کو پڑھاتے ہیں، اس میں بخاری اور مسلم بھی آ گئی، چنانچہ بخاری شریف اور مسلم شریف بریل کوڈ میں چھپی ہوئی میں نے خود مدینہ طیبہ حرم نبوی کے اندر دیکھی۔ تو جائز مان لیں تو کیسے، ناجائز مان لیں تو کیسے؟ ڈھونڈیں گے قرآن تو وہاں کہیں نہیں لکھا ہے، ڈھونڈیں گے حدیث تو وہاں کہیں نہیں لکھا ہے بریل کوڈ میں قرآن چھاپنا جائز ہے ناجائز ہے، ناجائز لکھا ہے نہ ناجائز لکھا ہے۔ تو زندگی آگے جا رہی ہے اور نئے نئے مسائل ہزاروں کی تعداد میں روزانہ ابھرتے ہیں۔ عام مسلمان کو تو بیچاروں کو خبر نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کو حلال و حرام کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں ان کے سامنے مشکل ترین جنگل سامنے آتے ہیں۔ ایک طرف سے امت کی سہولیات ہوتی ہیں، دوسری طرف سے دین کو تشریح کرنے کا معاملہ ہے، تیسری طرف سے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کو جائز کرتے کرتے کہیں دین کی جڑیں نہ اکھاڑ دیں، اور تیسری طرف سے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہر چیز کو ناجائز کر کے دین کو تنگ بھی نہ کر دیں۔ ایسے وقت میں اجتہاد کرنا ہوتا ہے، لہذا ضرورت ہے کہ جو قدیم مجتہدین گزرے ہیں ان کے حالات ہمارے سامنے رہیں، اور قدیم مجتہدین کا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی امام اعظم۔ تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے امت کے سامنے کہ ایسی بڑی شخصیت کو بار بار پڑھیں، ان کے اصول اجتہاد کو سنیں سمجھیں، اور یہ عوام سے زیادہ علماء کی مجبوری ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک بہت بڑے امام شخص گزرے ہیں ڈاکٹر حمید اللہ،
یہ وہ شخص ہے کہ جو غیر شادی شدہ رہا، حیدرآباد کے رہنے والے تھے، ساری زندگی فرانس میں انہوں نے گزاری، تقریباً 50,000 آدمی اس کے ہاتھوں مسلمان ہوئے ہیں، اور ایک کمرے میں رہنے والا انسان تھا۔ فرانسیسی زبان میں سب سے بہترین ترجمہ قرآن اسی کا ہے، فرانسیسی زبان میں سب سے بہترین سیرت لکھی ہوئی اسی شخص کی ہے، حالانکہ وہ برصغیر کا رہنے والا حیدرآباد کا تھا۔ اور اگر اسی شخص کو دیکھیں جس نے یہ چنا سمتے بہر بچیر حکمت ددرے میں تھی، بس ایسا ہی وہ بھی تھا، جیسے وہ وانگر ہوتے ہیں، کالا رنگ، سوکھا ہوا جسم، چلنے کی بھی ہمت نہیں، اور دنیا بھر کا بہت بڑا سکالر مانا جاتا تھا۔ وہ 7 زبانوں میں کتابیں لکھی ہیں، اور اس میں ایک کتاب ایسی ہے کہ جو امت میں سب سے پہلے اسی شخص نے لکھی، سلف ہے کسی نے لکھی، اللہ وسائق سیاسیہ للنبویہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیاسی دستاویزات کتاب لکھی، عربی میں، پھر فرنچ میں، پھر انگریزی میں، اور مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوا۔ ایک جرمن کے ایک سکالر نے حدیث پر اتنا خطرناک حملہ کیا تھا کہ ساری حدیثیں بے اعتبار کر دی تھی اس نے، اور یہاں سے ہمارے علماء نہیں جواب دے پا رہے تھے اس وقت، تو ڈاکٹر حمید اللہ نے جواب دیا تھا اور اس کی جڑیں اکھاڑ دی تھی، اور وہ اعتراض ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ وہ اعتراض میں سمجھا نہیں سکتا وہ کیا اعتراض اس نے کھڑا کیا تھا۔ جرمن سکالر تھا، میونخ یونیورسٹی کا پروفیسر تھا، اس نے کتاب لکھی تھی حدیثوں کے خلاف، تو ساری حدیثیں بے اعتبار کر دی تھی، اور ایسا نظام اس نے دکھایا تھا کہ کسی حدیث پر اعتماد ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اس کا جواب اسی حمید اللہ صاحب نے لکھا تھا، اور جرمن زبان میں لکھا تھا۔ خیر، اس شخص نے لکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسئلے بیان کرنا تو ہر آدمی کے لیے آسان ہے، لیکن پورا اسلامی قانون مدون کرنا جو مشکل ترین کام ہے، وہ جس شخص نے کیا ہے وہ بجا طور پر اس بات کا حقدار تھا کہ اس کو امام اعظم کہا جائے۔ یہ حمید اللہ صاحب نے لکھا۔ امام ابو حنیفہ اور اسلام کی قانون سازی اس ٹاپک پر اس نے پیپر تیار کیا، اور جامعہ عثمانیہ حیدرآباد یونیورسٹی میں ایک بڑے سکالروں کی موجودگی میں وہ پیپر اس نے پڑھا تھا۔ اس میں یہ دعویٰ انہوں نے کیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے مسائل کا جواب دینا تو ہر شخص کے لیے آسان ہے، لیکن پورے اسلام کو قانونی شیپ دے دینا جس شخص کا کام تھا، یقیناً وہ امام اعظم ہی تھا، اور کسی کے بس کا نہیں تھا۔ بہرحال مختلف وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنا پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت اور ان کے اصول اجتہاد اور ان کے مرتب کردہ فقہ کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور اس پر بصیرت پیدا کی جائے، شکوک و شبہات میں مبتلا نہ ہوا جائے۔ ظاہر ہے تفصیلات بیان کرنا مشکل ہے، بس جیسا کچھ باتیں میں عرض کرتا ہوں مجھے آتا ہے۔ میں سب سے پہلے ایک ایسی مثال آپ کو پیش کروں گا جس سے سمجھ میں آئے گا کہ مشکل مسئلہ جب سامنے آتا ہے تو اس وقت حل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، اور اگر وہ حل نہ ہو تو نتائج کیا نکل آتے ہیں۔ اللہ کرے بہت آسان مثالوں سے بات سمجھ میں آ جائے، اور اللہ محفوظ فرمائے اگر کنفیوژن ہو گیا تو پھر حل نہیں ہو سکے گا، اس لیے بہت توجہ کے ساتھ سنتے رہیں۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہو، آپ کسی واضح کو جا کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں مہمان آنے والے ہیں، آپ ہمارے لیے فلاں فلاں ویرائٹی کے کھانے تیار کر کے رکھیں۔ وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے، کس طرح پہنچ رہے ہیں، وہ تیار کر کے رکھتا ہے۔ ٹھیک، آپ کے ہاں مہمان آنے والے ہیں، آپ نے کاندرو سے جا کر کے کہا کہ ہمارے ہاں کچھ مہمان آنے والے ہیں، ہم کو چائے پلائیں گے، روٹیاں تیار رکھنا، اور وہ روٹیاں تیار کیسا 5 سچ کوسا بٹ سوٹ 5 روپین سوٹ۔ ٹھیک، آپ کسی شال والے کے پاس جا کر کے کہتے ہیں شال کی چند قسمیں مجھے دکھائیے، وہ دکھاتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے یہ والا قسم، یہی مٹیریل، یہی ورائٹی، یہی مٹیریل، یہی کوالٹی، 1000 شال مجھے تیار کر کے دے دو، میں آگے ان کو جا کے بیچوں گا۔ ٹھیک، آپ کسی درزی کے پاس جا کر کے کہتے ہیں، یہاں تو کشمیر میں نہیں ہے، باہر بہت ساری جگہوں پر ایسا ہے کہ درزی اپنے پاس کپڑے بھی رکھتا ہے اور وہ اسی کا بھی دیکھتا ہے، لوگ جاتے ہیں اس کے تھانوں میں دیکھتے ہیں، ایک کا چوائس کرتے ہیں اور چوائس کرنے کے بعد کہتے ہیں اس تھان کے کپڑے میرے لیے سی دو۔ آپ درزی کے پاس گئے، تم خود کپڑا لے آنا، فلانے قسم کا کپڑا، فلانی کوالٹی کا، فلانے کلر کا، میرے لیے 5-6 سوٹ تیار کر دینا، ریٹ بتاؤ۔ وہ کہتا ہے ایک سوٹ 1000 کا ہوگا، کچھ دنوں بعد آپ جا کر کے وہ سوٹ لے آتے ہیں۔ یہاں کشمیر سے بہت سارے لوگ باہر فون کرتے ہیں، ان کا کوئی پسندیدہ ٹیلر ہے، 10 سوٹ تیار کرنا میرے لیے، اچھا کپڑا ہونا چاہیے، اچھا کپڑا ہونا چاہیے، اچھا کلر ہونا چاہیے، تیار ہو جائیں گے مجھے بتا دینا، میں آپ سے لے لوں گا۔ وہ وہاں سے 1 مہینے کے بعد فون کرتا ہے، آپ کے 10 سوٹ تیار ہیں، یہ کہتا ہے پارسل بھیج دو، یہاں سے پیسہ بھیج دیتا ہے۔ صحیح، یہ تو چھوٹی سطح کی مثال ہے، تھوڑا اور بڑے جا کر
ایک حکومت کو اپنے لیے گاڑیوں کی ضرورت ہے، وہ مختلف گاڑیاں بنانے والی کمپنیوں کو جا کر کے دیکھتے ہیں، آپ ہمیں بتائیے آپ کی گاڑیاں کیسی کیسی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ایک کمپنی کو سلیکٹ کر کے کہتے ہیں فلاں قسم کی اتنی گاڑیاں ہم کو تیار کر کے دے دو، چاہے وہ جنرل ٹرانسپورٹ کے لیے ہوں، چاہے وہ گورنمنٹ کے افسروں کے لیے ہوں۔ وہ کمپنی اتنی 100 گاڑیاں تیار کرنے کا آرڈر لے لیتی ہے اور اس کے بعد یہ گاڑیاں تیار کر دیتی ہے، وقت آتا ہے گاڑیاں لائی جاتی ہیں، پیسہ ادا کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ اس سے اور بڑے پیمانے پر ایک حکومت کو اپنے لیے جہازوں کی ضرورت ہے، وہ دنیا میں بڑی جہاز سازی کرنے والی کمپنیوں کو جا کر کے چیک کرتے ہیں کون سی کمپنی کیسے جہاز بناتی ہے، اس جہاز کے اندر کیا کیا فیسلٹیز ہوتی ہیں، سیٹیں کیسی ہیں، مشینری کیسی ہے، اڑان کیسی ہے، رفتار کیسی ہے، لینڈنگ وغیرہ وغیرہ، کیا وہ ساری چیزیں دیکھنے اور اس کے لیے ایکسپرٹ لے جاتے ہیں اور وہ چیک کرنے کے بعد کہتے ہیں فلانی کمپنی کو آرڈر دیا جاتا ہے، 100 جہاز خریدے جاتے ہیں فلاں ملک کے لیے۔ ٹھیک، خریدے گئے، وہ کمپنی جہاز تیار کرتے اور آ کے دے دی جاتے ہیں۔ ایک ملک کو جنگی ہتھیاروں کی ضرورت ہے، وہ دنیا میں جو ہتھیار بنانے والی کمپنیاں ہیں ان کو جا کر کے دیتے ہیں فلاں قسم کا ہتھیار، فلاں بمباری کرنے والا جہاز، فلاں قسم کا بام، فلاں قسم کا جو بھی ہتھیار ویپن میں ہوں گے دنیا میں ہوں گے، ان کو جا کر چیک کر کے پھر کہتے ہیں آرڈر دیتے ہیں، اور آرڈر دے کے کہتے ہیں F-16 ایک فلاں، اور اس کا پھر کمپنی تیار کر کے دیتی ہے۔ یہ سارا جائز ہے یا ناجائز؟ یہ ہے سوال۔ روٹی سے لے کر کے جہازوں تک پہنچے، ان تمام چیزوں میں ایک چیز پائی جا رہی ہے، جس چیز کو خریدا جا رہا ہے وہ چیز موجود ہی نہیں ہے، وہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی ہے۔ جس چیز کی قیمت طے کی جا رہی ہے وہ ابھی آئی ہی نہیں دنیا میں، وہ آٹا بھی آیا ہی نہیں جس کی روٹیوں کا آپ آرڈر دے رہے ہیں، وہ ابھی دکان پر ہی ہے۔ وہ گوشت ابھی واضح کے پاس پہنچا ہی نہیں ہے جس گوشت کے آپ آرڈر دے رہے ہیں، صاحب اتنے رشتے بنانا اور اتنے وہ پشمینہ ابھی آیا ہی نہیں اس کے پاس جس پشمینے کی شال اب آپ بنوانے کا آرڈر دے رہے ہیں۔ وہ قالین جن قالینوں کو آپ بنوانا چاہ رہے ہیں ان قالینوں کے لیے جو سلک ہے وہ بھی خریدا ہی نہیں گیا، اور آپ نے آرڈر دے دیا اور قالین تیار ہونے کے لیے آپ نے آرڈر بک کرایا۔ جہاں ایک بیگ بنانے والا، بیگ بیچنے والا جو ہے وہ کمپنی کے پاس جا کر کہتا ہے 1000 بیگ بنا کر دیجئے، کلر یہ ہوگا، سائز یہ ہوگا، کوالٹی یہ ہوگی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے صاحب، ابھی وہ لیدر اس نے خریدا ہی نہیں ہے جس کے بیگ اسے بنانے ہیں۔ آپ جس چیز کو خرید رہے ہیں وہ دنیا میں بھی آئی ہی نہیں ہے، جو چیز آئی ہی نہیں اس کو بیچ سکتے ہیں یا نہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو چیز دنیا میں پیدا نہیں اس کو نہیں بیچ سکتے۔ اس کو کہتے ہیں بخاری میں روایت ہے، چپٹر پورا لگا بیع ما لیس عندک، اس چیز کو بیچنا جو تمہارے پاس ہے ہی نہیں۔ گائے کے تھن میں دودھ ہے، آپ نہیں بیچ سکتے جب تک وہ دودھ نکالا نہیں جائے گا۔ مرغی کے پیٹ میں انڈا ہے، آپ نہیں بیچ سکتے جب تک اس انڈے کو باہر نہیں جب آئے گا۔ اور تالاب کے اندر مچھلی نظر آ رہی ہے، آپ نہیں بیچ سکتے جب تک مچھلی اپنے قابو میں نہیں آئے گی۔ اور درخت پر پھل آنے والا ہے، وہ پھل ابھی آیا ہی نہیں، اس کو نہیں بیچ سکتے جب تک وہ پھل دنیا میں نہیں آئے گا۔ جب یہ قانون اسلام کا ہے کہ جو چیز ابھی دنیا میں آئی ہی نہیں ہے تو یہ ساری خرید و فروخت جس کی چند مثالیں میں نے بتائی، یہ ساری خرید و فروخت ناجائز۔ اور اگر ناجائز کہا جائے تو امت جن مشکلات میں پھنس جائے گی اس کا اندازہ سب کو ہوگا۔ تو کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بارے میں کوئی ارشاد فرمایا کہ کچھ بات نہیں فرمایا؟ اگر فرمایا ہوتا پھر ہم ناجائز کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے جو کچھ فرمایا اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ناجائز ہے۔ اور عقل سے پوچھیں گے، عقل بھی کے ساتھ یہ صحیح نہیں ہونا چاہیے، جو چیز پیدا ہی نہیں ہوئی ہے اس چیز کو آپ کیسے خرید رہے ہیں؟ اسٹیشنری والا سوچتا ہے میں کاپیاں خریدوں گا، میں خریدتا ہوں کسی اور سے کاپیاں، پھر میں بیچتا ہوں، میں کیوں خریدوں گا؟ میں آرڈر دوں گا جا کر اسے کاپی بنانے والے فیکٹری کو، اس کے بعد جا کر کہتا ہے صاحب دکھائیے کتنے قسم کے کاغذ ہیں، اسے سارے بنڈل دکھائے، ایک کاغذ یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے۔ اور جلدیں کیسی بناتے ہیں کہ ایسی، سائز کیا ہوتا ہے کہ یہ، اس نے کہا 2-3 کاپیاں اٹھا کر کے کہا سائز ہمارا یہ ہے، اس سائز اور اس کاغذ کی کاپیاں 100 ورق کی، 200 ورق کی، 1000 ورق کی، اتنی کاپیاں بنا دیجئے، میں سری نگر اسٹیشنری بنا کے بیچوں گا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ آپ نے سیمپل طے کیا، اس کے بعد پھر وہ کاغذ کہیں سے لائے گا اور کاغذ لا کر پھر کاپیاں بنائے گا، پھر اس کے بعد آپ کو، تو جس چیز کو آپ خرید رہے ہیں وہ چیز تو ابھی دنیا میں آئی ہی نہیں ہے۔ تو کیا بے جائز ہوگی ناجائز؟ کیا جائز ہونے کا سوال ہی نہیں ہے، یہ تو ناجائز ہونی چاہیے۔ عقل بھی یہی کہتی ہے، شریعت کا قانون بھی یہی کہتا ہے۔ اور اگر ناجائز کہیں گے تو امت جن مشکلات میں پھنس جائے گی وہ سب کے سامنے کہ صاحب ہم تو قدم قدم پر بند ہو جائیں گے، حکومتیں رک جائیں گی، حکومتوں کے کاروبار رک جائیں گے، ایک قدم نہیں چل سکتے، نہ مالدار نہ قدیم۔ چھوٹی سطح پر بھی یہ کام ہوتا ہے، بڑی سطح پر بھی یہ کام ہوتا ہے۔ ہم کسی کو جا کر کہتے ہیں آرڈر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ چیز تیار ہوتی ہے، ہم جا کر خرید کر کے لے آتے ہیں، جیسے آرڈر بنایا ہوگا، آرڈر دیا ہوگا ویسا۔
یہ جائز ہے یا ناجائز؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بارے میں کچھ نہیں فرمایا، حضرات صحابہ نے اس بارے میں کچھ نہیں فرمایا، تابعین نے کچھ بارے میں کچھ نہیں فرمایا۔ جب اماموں کا دور تھا یہ سوال ابھر گیا تو تینوں اماموں نے کہا یہ ناجائز ہے، صرف امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جائز ہے۔ حضرت کیسے جائز کہہ رہے ہیں؟ جائز ہونے کی کوئی بیس بنیاد ہونی چاہیے، اور اگر یہ جائز بن جائے تو امت کے لیے آسانیاں ہیں، ناجائز کہنا تو بڑی مشکلات آ جائیں گی، اور اگر آپ اس کو جائز فرما رہے ہیں تو بہت اچھا ہے، جائز ہو ہی جانا چاہیے، مگر بیس تو مل جائے جائز ہونے کی۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اب جہاں سے فارمولہ بنایا، کیا فارمولہ؟ بلکہ دیکھیں اب اصول نمبر 1، اسلام انسانوں کی زندگی کو تنگ کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ فارمولہ کہاں سے نکالا؟ قرآن کریم کی آیت ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے سے آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں۔ ٹھیک، اسلام کا قانون یہ ہے کہ جہاں امت مشکلات میں پھنسے گی وہاں فوراً آسانی دے دو۔ یہ کہاں سے نکالا آپ نے؟ دیکھیے صاحب، قرآن کریم نے کہا خنزیر کا گوشت حرام ہے، لیکن اگر جان بچانے کے لیے تمہیں اور کچھ نہ ملے تو خنزیر کا گوشت کھا لینا۔ اس کا مطلب ہے کہ جان بچانے کے لیے اسلام خنزیر کا گوشت کھانے تک کی اجازت دے رہا ہے، وہ تو قرآن میں ہے۔ ٹھیک، اس کے معنی یہ ہے کہ اسلام جہاں انسانوں کو دیکھتا ہے مشکلات آگے وہاں فوراً آسانی دے دیتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ کر کے اب آگے چلے، اور اس کے بعد پھر اگر اللہ کے نبی علیہ السلام اس دور میں ہوتے اور ان کے سامنے یہ ساری صورتحال آ جاتی تو کیا اللہ کے نبی علیہ السلام اس پورے کے بارے میں یہ فرما دیتے کہ حرام ہے یا ناجائز ہے، جس کے نتیجے میں امت مشکلات میں پھنس جاتی؟ یا اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن کریم کے ان ارشادات کے مطابق اور خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے تھے میرا دین آسان ہے، آسان، ان الدین یسر، بخاری میں حدیث ہے، میرا دین آسان ہے، اور صحابہ کو بھی فرماتے تھے دین آسان بنا کر پیش کرنا۔ چنانچہ معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری، ان دو حضرات کو گورنر بنا کر کے بھیجا اپنے یمن، اور یمن کے 2 پراونس بنائے تھے، اور گورنر بنا کر بھیجا تو نصیحتیں کرتے ہوئے فرماتا ہے یسرا، آسان بنا کر دین پیش کرنا، ولا تعسرا، تنگی مت کرنا، ایسا نہ ہو میرا دین تم اس طرح سے پیش کرو گے لوگ کہیں گے یار تو بڑا مشکل ہے، اس پر تو عمل کرنا مشکل ہے، آسان بنا کر دین پیش کرنا۔ ایک طرف سے دین آسانی چاہتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام آسانی پسند کرتے تھے، آپ اعلان کر کے کہہ رہے ہیں میرا دین آسان ہے۔ اب جب یہ ساری صورتحال حضرت آپ فرما رہے ہیں دین میرا آسان ہے، مگر یہاں تو مشکلات میں پھنس گئے، ہمارے گھروں میں بھی مشکلات، ہمارے بازاروں میں مشکلات، ہماری کمپنیوں تو ساری معیشت رک جائے گی۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس ساری صورتحال کو سامنے رکھ کر کے اب میں فارمولہ تمہیں بتاؤں، وہ یہ کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی، اور اس عورت نے آ کر کے کہا کہ حضرت آپ تختے پر بیٹھ کر کے، بلکہ تختے کے کیا، آپ کھڑے ایک درخت کے کھوشے کے ساتھ ٹیک لگا کر کے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں میں آپ کے لیے ممبر بناؤں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، فی الحال نہیں۔ کچھ دنوں بعد آپ نے یہی سی طلب بھیجی، ممبر تیار کرو، ممبر تیار کرو۔ اس عورت نے ممبر تیار کیا، بخاری بھی حدیث موجود ہے، سیرت کی کتابوں میں بھی ہے، جب ممبر تیار ہوا اور مسجد نبی میں لا کر بچھایا گیا، جب مسجد نبی میں لا کر کے ممبر بچھایا گیا، وہ کھجور کا تنا ہٹا دیا گیا، ممبر پر آپ علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، تو اس کھجور کے تنے سے فراق رسول میں رونے کی آوازیں نکلی اور وہ تمام صحابہ نے سن لی، جو خشک تنا تھا۔ حضرت حسن بصری کہا کرتے تھے اے خدا کے بندو، خشک بے جان لکڑی بھی فراق رسول برداشت نہ کر سکی، ہم انسان ہونے کے باوجود بھی ہمارے دلوں میں ویسی محبت نہیں ہے، چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نیچے اتر آئے اور کھجور کے تنے کو اپنے گلے سے لگایا۔ بخاری میں ایک جگہ حدیث کے الفاظ ہے فضمہ الی صدرہ، آپ نے اپنے سینے کے ساتھ اس کو چمٹایا، بہرحال ممبر بن گیا، اور ممبر پر ارشاد ہوتا، بعد میں وہ ممبر رہا۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ حضور نے آرڈر دیا تھا ممبر بنانے کا، پتہ چل گیا کہ نہیں صاحب آرڈر کے لیے راستہ نکل سکتا ہے۔ تنہا امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں جنہوں نے یہ راز نکالا۔ اس کے بعد باقی سارے امام کل کا حضرت تسلیم، ہم نے تو کہا تھا ناجائز ہے، ہم آج بھی کہتے ہیں ناجائز ہے، کیوں؟ اس لیے کہ براہ راست اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آرڈر دے کر کے چیز خریدنے کی اجازت ہے، یہ اللہ کے نبی نے کبھی نہیں فرمایا۔ جب نہیں فرمایا تو ہم جائز نہیں مان سکتے تھے اس کو، ہم تو ناجائز ہی کہتے، مگر بس اب اپنی رائے چھوڑ کر کے ہم آپ کے رائے کو لیتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت چاہے وہ حنفی ہوں، چاہے شافعی ہوں، چاہے حنبلی ہوں، چاہے مالکی ہوں، چاہے ایادی ہوں، چاہے کوئی بھی ہوں، چاہے اماموں کو نہ ماننے والے ہوں، کوئی چارہ کار اس کا سوا نہیں ہے۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ اصول کو مان کر کے پھر یہ کہیں یہ ساری خرید و فروخت جائز ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کے لیے ٹرم ہی الگ بنائی،
جیسے ہم کہتے ہیں سونے چاندی کی خرید و فروخت، اس کے لیے ٹرم آتی ہے بیع الصرف. اسی طرح سے چیزوں کی خروج الگ الگ، اس کے لیے ٹرم الگ بنا، اس کو کہتے ہیں استثناء. استثناء کے معنی آرڈر دے کر چیز بنوانا. اور جس چیز کا آرڈر دیا جاتا ہے وہ دنیا میں موجود نہیں ہوتی ہے، وہ معدوم چیز ہوتی ہے. اور معدوم چیز ادھر سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ باغ کو مت بیچنا جب تک وہ پھل نہ آ جائے. جب باغ جو اللہ پیدا کرنے والے ہیں اس کو تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، اور جو انسان تیار کرے گا وہ جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ناجائز ہی ہونا چاہیے. بہرحال امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنایا پہلے، اس اصول کو کہتے ہیں استحسان. اس استحسان کا مطلب ہوتا ہے ظاہری دلائل کے اعتبار سے یہ چیز ناجائز ہے اور امت کے مصلحت کا تقاضا ہے کہ اس چیز کو جائز کر دو. یہ میں ایسے سمجھا سکتا ہوں. یہی ہے مشکل اصل میں عوام میں ٹیکنیکل قسم کی گفتگو کرنے میں ڈر بھی لگتا ہے. عورت کے لیے اسلام نے پردہ لازم کیا ہے کہ یقیناً کتنا سخت یہ سب کو معلوم ہے. پردہ سب سے زیادہ کس پارٹ کا ہونا چاہیے؟ کہ جو پرائیویٹ پارٹس ان کا تو سب سے زیادہ پردہ ہونا چاہیے. چہرے کا پردہ ہے یا نہیں، بالوں کا پردہ ہے یا نہیں، ہاتھوں اور پاؤں کا پردہ کیا جائے یا نہ کیا جائے. یہاں تو آپ ہو سکتے ہیں کہ کسی کی دو رائے ہو جائیں، لیکن پرائیویٹ آرگن، پرائیویٹ سطر کی جگہوں کا تو بے پردگی کا سوال ہی نہیں. وہ تو نہ کوئی مسلمان مان سکتا، غیر مسلم بھی اس کو مان سکتا ہے. ٹھیک، تو بے پردہ کے سخت ترین حرام، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جس وقت عورت کا ڈیلیوری کیس ہو اور سرجری کے بغیر، کوئی سیزر کے بغیر کوئی چارہ کار نہ رہے، تو جب دیکھیں گے پردے کا اصول تو جواب آئے گا مرنے دو عورت کو مگر بے پردگی مت ہونے دینا. اور جب آئے گا جان بچانے کا تقاضا، کہیں گے بے پردگی کا حکم کو چھوڑ دو، فی الحال اس کی جان بچاؤ. اور بے پردگی کہاں کرنی ہے؟ کیا اجنبی ڈاکٹر کے حوالے کر دینی ہے؟ وہ اس کو بیڈ پر لٹائے گا، وہ نامحرم ہوگا، اور آخری درجے کی بے پردگی ہونے والی ہے. اس سے بڑے آگے اور کون سی بے پردگی ہوگی؟ تو اب ہم اگر بے پردگی کو جائز مان لیں تو پردے کے سارے اصول ٹوٹ جائیں گے. اور اگر پردے کے اصولوں کو برقرار رکھیں گے تو عورت مرے گی. اور آج کی عورتوں کو تو سیزر کے بغیر آتا ہی نہیں. یہاں تو 99% عورتوں کا حال یہ بن چکا ہے، کیونکہ اب عورتیں اب کام کرتی نہیں ہیں، وہ بیٹھ کر کے کھاتی ہیں. اور اس کے بعد پھر وہ تو جو محنت کیا کرتی تھی تو ڈیلیوری آسان تھی، اب جو محنت کرتی نہیں ہے بلکہ پہلے دن سے بیڈ ریسٹ. اور بیڈ ریسٹ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آگے ڈیلیوری میں مشکلات اور سیزر. اور بعض دفعہ ڈاکٹروں کو بھی یہی ذہن میں رہتا ہے کہ صاحب اگر نارمل ڈیلیوری ہو گئی تو مجھے پیسہ نہیں آئے گا، لہذا وقت سے پہلے ہی خیر. تو اب سوال یہ، ایک طرف سے پردے کے مسائل احکامات کا تقاضا ہے کہ اس کے مقدر میں موت ہوگی تو موت ہونے دو، ہم بے پردگی نہیں ہونے دیں گے. اور جان بچانے کا تقاضا ہے کہ نہیں صاحب پردے کے احکام کو رہنے دو اور اس کی جان بچاؤ. کیا کیا جائے یہاں؟ ایسے موقع پر آتا ہے، اس کو کہتے ہیں استحسان. دلائل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ چیز حرام ہے، ضرورت کا تقاضا ہے کہ یہ چیز حلال ہو. اچھا نا، استحسان یہ باقاعدہ اصول بنایا امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے. اور اصول بنانے کے بعد پھر ہزاروں مسائل اسی اصول سے حل کر دیے. قدم قدم یہاں سے مسئلہ یہ جائز ہے، ہاں استحسان کی بنیاد پر. یہ چیز جائز ہے کہ ہاں صاحب استحسان کی بنیاد پر. اب عام آدمی نہیں سمجھ پاتا یہ استحسان کی کیا نوعی چیز و کرمت. اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے قرآن و حدیث میں کہیں ہے کہ قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے. امام کا کمال یہی ہوتا ہے کہ وہ قرآن کی آیتوں کے سامنے اسے اصول نکالتا ہے، اور اصول نکالنے کے بعد پھر اسے فارمولہ. میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں. میں یہ اس وقت وہیں تھے، میں جب پہلی مرتبہ کشمیر میں آیا سب سے پہلا فتویٰ مجھے لکھنا تھا. پہلا فتویٰ فارغ ہونے کے بعد تو سوال آیا، میرا سوال آیا ہاپس پھول کی کاشت کرنے کی اجازت ہے یا نہیں. آپ کو یہی ہم کو معلوم نہیں ہے ہاپس پھول کیا چیز ہے. بہرحال جو اصول ہم نے سیکھے تھے ان اصولوں کے مطابق میں نے کیا کیا، پہلے باٹنی والوں کو کانٹیکٹ کیا کہ ہم کو بتاؤ صاحب یہ باٹنی کیا، یہ جو ہے یہ ہاپس پھول کیا چیز ہے. اور ساتھ میں یہ سوچا کہ باٹنی کے فرد کو کانٹیکٹ نہیں کرنا ہے، باٹنی کے ڈپارٹمنٹ کو کانٹیکٹ کرنا ہے. چنانچہ باٹنی کے ڈپارٹمنٹ کو لکھا کہ ہاپس پھول کے متعلق تفصیلات بیان کریں، یہ ہاپس پھول کیا ہے، کیوں اگایا جاتا ہے، مقصد اس کا کیا ہے. وہاں سے جواب آیا کہ صاحب ہاپس پھول کا صرف ایک کام ہے، اور وہ ہے بہت تیز قسم کا الکوہل بنایا جاتا ہے، شراب کے کام آتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں. ٹھیک. اب اگر ہم کہیں گے صاحب قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہاپس پھول کی کاشت کرنا جائز ہے تو ہم فوراً لکھتے جائز ہے، وہ بھی نہیں ہے. اگر لکھا ہوتا ہے کہ ہاپس پھول کی کاشت کرنا ناجائز ہے ہم لکھتے ناجائز ہے، مگر وہ بھی نہیں. تو نہ جائز لکھا ہے نہ ناجائز لکھ رہا ہے. اب اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے جائز ناجائز کا. تو ڈھونڈا اصول. اصول کیا ہے؟ حدیث میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اس حدیث سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے اصول نکالا الامور بمقاصدها، کہ چیزوں کا فیصلہ کیا جائے گا اس بنیاد پر جو آپ کا مقصد ہے. آپ کے مقصد کی بنیاد پر چیز حلال بھی ہو سکتی ہے، آپ کے مقصد کی بنیاد پر چیز حرام بھی ہو سکتی ہے. آپ نے گاگر دوا خریدی، گاگر دوا خریدا، کیوں؟ گھر میں ٹینشن تھا، ارادہ تھا خود ہی کھاؤں گا.
ٹھیک، جواب آئے گا دوائی خریدنا حرام. اور دوسرے نے اگر دوا خریدا، چوہے مار دوائی خریدی، کیوں؟ شڑ میں بہت سارے چوہے ہو گئے، گودام ہو گئے تھے، اس کے لیے آپ نے وہ خریدا، تو آپ کے لیے خریدنا جائز. کچھ سالوں پہلے یہاں میڈیکل والوں کے پاس ایک دوائی ہوا کرتی تھی کوریکس. ٹھیک، سوال ہے کوریکس خریدنا جائز ہے ناجائز؟ آپ کیوں خرید رہے ہیں؟ کہ ڈاکٹر نے کہا چھاتی خراب ہے، کوریکس کی دوائی 1 ڈھکن صبح 1 ڈھکن شام خریدو. ٹھیک، جواب ہے آپ کو دوائی خریدنا جائز. اور دوسرا لڑکا کہتا ہے مجھے چونکہ ٹینشن ہے میں کوریکس کی بوتل لاؤں گا، شام کو ساری بوتل پی لوں گا. ٹھیک، جواب ہے گا تم شراب خریدتے ہو. چیز ایک ہی ہے، مقصد کی بنیاد پر بدل رہا ہے. ایک شخص نے دوسرے کو کہا ماموں، کیوں کہا؟ کہ احترام کا، بہت اچھا. اور دوسرے نے ماموں کہا گالی دیتے ہوئے، تو کہا کہ تم نے جرم کیا. کوش ریش بنا چکا، مام چکا چنا بنا کوش، تو گالی بن گئی. یہی لفظ ایک ہی ہے. الامور بمقاصدها، مقاصد کی بنیاد پر چیزوں کا تعین ہوتا ہے. یہ اصول نکالا انما الاعمال بالنیات حدیث سے، اور اس اصول کی بنیاد پر ہم نے کہا ہابس پھول کی کاشت کی جاتی ہے تیز قسم کا الکحل بنانے کے لیے، لہذا ناجائز. اب ڈر بھی تھا یار ہم ایک چیز کو ناجائز کہہ رہے ہیں، اور آج تک کسی نے اس کو ناجائز لکھا نہیں ہے. باقی ہمارے علماء جتنے بڑے گزرے ہیں، جتنے فتویٰ لکھنے والے تھے، کسی نے کہیں نہیں لکھا تھا یہ ناجائز ہے. فتوے کی کتابیں اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھی، وہاں ہاف سول کا چپٹر ہی کہیں نہیں آیا، تو کسی نے ناجائز لکھا نہیں. ہم تو اس درجے کے نہیں ہے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو حرام کر دیں. قرآن کریم میں موجود ہے کل من حرم زینت اللہ التی اخرج عبادی، کون اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حرام کر، حلال پیدا کردہ چیزوں کو حرام کر سکتا ہے؟ کل آپ کہہ دیجئے من حرم زینت اللہ، میں نے اپنی بندوں کے لیے جو زینت کی چیزیں پیدا کی ہیں، جو میں نے اپنی بندوں کے لیے جو روزی کی چیزیں پیدا کی ہیں، اس کو کون حرام کر سکتا ہے؟ بہت اچھا ہے، بیچارے کچھ لوگ کاشت اگا رہے ہیں، اپنا روزگار کما رہے ہیں، ہم آ کر بیچ میں حرام کر دیں؟ ہم کون ہوتے ہیں حرام کرنے والے؟ اسے ڈر بھی لگتا تھا. تو ڈر بھی لگتا تھا کہ کہیں یہ چیز حلال ہوگی اللہ کے دربار میں، ہم حرام کہہ رہے ہیں تو قیامت کے دن گردن پکڑی جائے گی. اپنے اعمال سے چھوٹنا مشکل ہے تو تم کون آئے تھے میرے حلال پیدا کی ہوئی چیز کو حرام کرنے والے؟ وہ بھی. اور ساتھ میں ان تمام چیزوں کے ساتھ ڈر لگتا تھا. تو حضرت اقدس حضرت مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف لائے. پہلا صفحہ تھا، مجھے یاد ہے آپ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے پوچھا حضرت میں نے پہلا فتویٰ یہ لکھا ہے، تو حضرت صاحب نے ساری تمام تفصیلات سنی. کہ الحمدللہ تم نے صحیح جواب لکھا ہے، الحمدللہ. اس کے بعد پھر ایک صاحب آیا کہ اس نے کتاب میں دکھایا کہ یہ اس کتاب میں تو لکھا ہوا ہاف سول کا کاشت کرنا جائز ہے. میں حیران ہو گیا یار یہ کون لکھنے والا ہے. تو اس سے رابطہ کیا تو وہ رامپور کے اندر تھے اور زندہ تھے اس وقت، اور بہت بڑے مصنف تھے، 50 کتابیں اس کی لکھی ہوئی ہیں. اس نے لکھا تھا ہاؤس پھول کے کاشت کرنا جائز ہے. اب جب لکھا تو میں نے سوال دیکھا کیا ہے. سوال لکھا گیا ہے کشمیر میں ایک پھول اگایا جاتا ہے زمین کے اندر سے، اس پھول کے بارے میں فرمائیے پھول کی کاشت کرنا جائز ہے ناجائز؟ انہوں نے لکھا زمین کے نکلنے والی ساری چیزیں پاک صاف ہوتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پھول جب ہے تو پھول کو ہم کیسے ناجائز کہہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا ان کو جب بتایا ہی نہیں گیا پھول کا مقصد کیا ہے. تو سوال کرنے والے نے یا تو جان بوجھ کر یا بھولے سے اصل پوائنٹ بہت مشکل چیز ہے نئے مسائل کو حل کرنا. تو ایسا امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اصول بنا استحسان. استحسان کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز ظاہری دلائل کے اعتبار سے تو لگتا ہے جائز ناجائز ہے، لیکن امت کی ضرورت کا تقاضا ہے کہ اس کو جائز ہونا چاہیے، اور اس امت کی ضرورت کے تقاضے کی بنیاد پر دلائل ڈھونڈ کر کے اس کو جائز کرنے کا فیصلہ کرنا، اس کو کہتے ہیں استحسان. اور اس استحسان کے نتیجے میں بہت سارے مسائل کا حل ہوتا ہے، ورنہ کوئی حل اس کا نہیں ہے. ابھی چند دنوں پہلے سوال آیا بلڈ بینک قائم کرنے کی اجازت ہے یا نہیں. ابھی سوال کا جواب ہم نہیں دے سکے تھے تو فوراً دوسرا سوال آیا اور باہر کے ملک سے آیا، اور وہ پوچھتے ہیں کہ صاحب 7 بینک قائم کرنے کی اجازت ہے یا نہیں. اگر حدیث ڈھونڈے کہ وہاں کہیں نہیں ہے نہ بینک قائم کرنے کی اجازت ہے نہ ناجائز ہے. 7 بینک قائم کرنے کا تو سوال ہی وہ کیسے ہو سکتا ہے. اب اگر ہم کہیں گے ناجائز کیوں، حدیث میں کہیں نہیں لکھا، حدیث میں کہیں نہیں ہے. امت جب مشکلات میں پھنسے گی اور جو بیمار ہوتے ہیں ہسپتالوں میں اور ڈاکٹر تانے دیتے ہیں کہ مسلمان بینک قائم نہیں کرتے، غیر مسلموں کے بلڈ بینک زیادہ فاسٹ کام کرتے ہیں، اور جب خون کی ضرورت ہوتی ہے تو غیر مسلموں کا خون لایا جاتا ہے، تو اب جائز مان لیں یا ناجائز؟ اور اگر جائز مان لیں تو اس کی تفصیلات آگے آئیں گی، اور تفصیلات آگے آئیں گے غیر مسلم بھی خون دے گا، مسلمان بھی خون دے گا، مسلمان کا خون غیر مسلم کو جا سکتا ہے، غیر مسلم کا خون مسلمان کو آ سکتا ہے، اور خاص طور پر جب وہ نمبر ملنے والا او نیگیٹو او پازیٹیو بے کیا تھا یہ ساری چیزیں، اور شوہر کا خون بیوی کو جا سکتا ہے، یہ تمام تفصیلات کیسے طے ہو جائیں گی؟ ناجائز کہیں گے تو امت مشکلات میں پھنسے گی، جائز کہیں گے تو جائز کہنے کے لیے دلائل چاہیے. شاید اس سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ قانون سازی کتنا مشکل ترین عمل ہے، اور کتنا خاص طور پر وہاں جہاں قرآن بھی خاموش اور حدیث بھی خاموش اور کوئی جواب نہیں آتا ہے، اور وہاں جائز و ناجائز کا فیصلہ کرنا ہے.
ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ اللہ تعالیٰ نے دین قیامت تک کے لیے بھیجا ہے تو اسے قیامت تک کے لیے سارے مسائل حل کیوں نہیں کر دیے؟ جواب ہے اگر قیامت تک کے لیے سارے مسائل کا حل قرآن و حدیث نے لکھ دیا ہوتا تو اس وقت سب سے پہلے صحابہ کنفیوز ہو جاتے. وہ کہتے ہیں حضرت جی یہ انجیکشن لگانا یہ کیا چیز ہے؟ ان کو سمجھ بھی نہیں آتا انجیکشن کیا چیز ہے، وہ تو تھا ہی نہیں اس وقت انجیکشن. یہ حضرت اس میں لکھا ہے الٹرا ساؤنڈ کرنا جائز ہے، یہ کیا چیز الٹرا ساؤنڈ؟ تو ظاہر اس وقت وہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے. اس وقت سوال پیدا ہو جاتا کہ صاحب اجنبی عورت کا ایگ لے کر کے اور بیوی کے رحم میں انجیکٹ کیا جائے گا اور پھر مرد کا سیمن جوڑا جائے گا، پھر ٹیسٹ ٹیوب بیبی تیار ہو جائے گا. صحابہ کہتے ہیں اجنبی عورت کا ایگ، یہ ایگ کیا چیز ہوتی ہے؟ ظاہر اس وقت ایگ کا تصور ہی نہیں تھا. تو اس وقت اگر یہ ساری تمام چیزیں بیان کی جاتی صحابہ حیران ہو جاتی یہ کیا چیزیں بیان ہو رہی ہیں، اور وہ اصل دین پر عمل کرنے کے بجائے شکوک و شبہ. اور وہاں منافقین بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہاں یہودی بھی تھے، ان کو کنفیوز کرنے میں کیا دیر لگتی، وہ سے کیا کیا چوبانا یہ چن چیزیں کن دنیا میں. ٹھیک اس وقت اگر سوال آتا کیا صاحب ٹیلی فون پر نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں، تو کون کیا مانتا؟ ان کی بات تو چھوڑیے، ابھی 50 سال پہلے اگر کوئی آدمی کہتا سیل فون موبائل سے آپ بات کر سکتے یا نہیں، تو ہر آدمی کہتا تمہارا دماغ صحیح ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنے ڈبے سے ساری دنیا میں آدمی بات کرے. تو اب تو 50 سال پہلے یا 100 سال پہلے آدمی سیل فون کو قبول نہیں کر سکتا تھا، تو 1500 سال پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر وہ مسائل بیان کیے ہوتے جو آج چل رہے ہیں تو صحابہ کنفیوز ہو جاتے. تو لہذا تمام مسائل بیان کر ہی نہیں سکتے تھے. اللہ کو طاقت تھی، اللہ کے نبی کو بھی علم ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ عطا فرماتے تھے قیامت تک پیش آنے والے حلال و حرام کی ساری چیزیں بیان کر دیجیے گا. مگر اس وقت اکثر مسائل وہ ہوتے کہ جو صحابہ کے لیے کنفیوژن کا سبب بن جاتے. اس لیے قرآن و حدیث کا انداز یہ ہے کہ ہم اصولی چیزیں تمہیں عطا کر دیں گے، نئے مسائل سامنے آتے رہیں گے، امت کے ایسے افراد پیدا ہوتے رہیں گے جو مسائل حل کرتے رہیں گے. جو ہی نیا سوال آ جائے گا امت کے افراد یہاں سے اٹھیں گے اور وہ اجتہاد کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کریں گے. چنانچہ پچھلی 1500 سال کی تاریخ ہماری یہی روشن تاریخ ہے کہ جب نئے سوالات سامنے آتے ہیں، چاہے وہ بزنس اس میں سیکٹر کے ہوں، چاہے وہ طبی دنیا میڈیکل دنیا کے ہوں، چاہے وہ انجینئرنگ کی دنیا کے ہوں، چاہے لا ڈپارٹمنٹ کے ہوں، جہاں کے بھی نئے سوالات پیدا ہوتے. لا ڈپارٹمنٹ کا سوال ہے کیا صاحب ڈی این اے کی بنیاد پر ہم کسی کو مجرم مانیں یا نہ مانیں؟ جیسے لا ڈپارٹمنٹ کے سامنے سوال ہے ویسے شریعت کے سامنے بھی سوال ہے. آج ڈی این اے کی بنیاد پر ہم کسی کو زناکار کہیں گے، ڈی این اے ٹیسٹ کی بنیاد پر ہم کسی کو قاتل مانیں گے، ڈی این اے ٹیسٹ کی بنیاد پر کہیں گے صاحب یہ آپ کا بیٹا ہے. ڈی این اے ٹیسٹ کی ویلیو، اس کی حیثیت کیا ہے؟ کیا قانون میں اس کو معتبر مان لیا جائے یا نہیں؟ قانون کے سامنے بھی سوال ہے، وہاں تو قانون سازی ہوگی. لا ڈپارٹمنٹ والوں کی طرف سے اسلام کے سامنے بھی سوال ہے، اسلام کو بھی حل کرنا ہوگا. بلکہ اور نچلی سطح پر اگر آپ غور کریں گے تو جو ہی اسلام داخل ہو گیا بر صغیر میں، اور بر صغیر میں داخل ہو گیا تو سب سے پہلے سوال پیدا ہوگا بھینس کا دودھ کھانا جائز ہے ناجائز، اور بھینس کا گوشت کھانا جائز ہے ناجائز؟ قرآن میں نہ جائز لکھا ہے نہ ناجائز لکھا، تو جواب تو دینا ہے. امول بٹر تو سارے کھا رہے ہیں یہ فیصلہ کیے بغیر کہ یہ جائز ہے ناجائز، اور بھینس کے دودھ کا ہے، وہ گائے کا دودھ کا نہیں ہے، کیونکہ جہاں وہ فیکٹری ہے وہاں آس پاس صرف بھینسیں پالی جا رہی ہیں. اگر آپ جائز کہیں گے تو کیسے، ناجائز کہیں؟ ظاہر اس کے لیے اجتہاد کرنا ہوگا، اور اجتہاد کے بغیر اجتہاد کا کام اسلامی علوم میں سب سے مشکل ترین کام ہے. حدیثیں جمع کرنا، ان کے بارے میں تحقیقات کرنا کہ صاحب حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، یہ بھی مشکل ہے مگر اتنا مشکل نہیں. قرآن کی تفسیر کرنا مشکل مگر اتنا مشکل نہیں. سیرت کی کتابیں لکھنا مشکل مگر اتنا مشکل نہیں. اسلام پر آنے والے اعتراضات کا جواب دینا مشکل مگر اتنا نہیں. جتنا اسلامی فقہ مرتب کرنا مشکل ہے، جتنا وہ ہے اتنا کوئی مشکل کام نہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسلامی تاریخ میں سب سے ذہین ترین طبقہ کون سا تھا؟ فقہاء کا، اماموں کا طبقہ تھا. چھوٹے سے چھوٹے مسئلے. ایک مرتبہ ہمارے سامنے سوال آیا، ایک آدمی آیا کہنے لگا جی ایسا شو باچ زامت ہمیشہ شونگ جی، اس کی 6 انگلیاں ہیں، یہ انگلی کاٹنا جائز ہے ناجائز؟ تو میں نے کہا یار یہ مسئلہ میں نے پڑھا بھی نہیں کہیں سنا بھی نہیں، تو میں جائز کہہ بھی نہیں سکتا ناجائز بھی نہیں کہہ سکتا. وہ کہتا ہے ہمارے تو کچھ. میں نے کہا دیوبند سوال بھیجو. کہنے لگا سون دیوبند چاہیے، اس کا سوال دیوبند، آپ جواب دو. میں نے کہا یار جب معلوم نہیں تو کیسے بتائیں گے؟ دل کیا مطلب چھاڑو کتابوں، ادھر سے ذہن کہتا ہے کہاں ہوگا کتابوں میں، لیکن ساتھ میں ذہن کہتا ہے اسلام مکمل ہے، ہر مسئلے کا جواب کہیں نہ کہیں ہوگا. بہرحال اس بیچ میں اپنا اجتہاد بھی جوڑتے رہے. اپنا اجتہاد کیا ہے؟ یہ جائز ہونا چاہیے. کیوں جائز ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ باڈی کے اندر جو زائد چیزیں ہیں اسلام ان کو کاٹنے کی اجازت دیتا ہے. زائد بال، زائد ناخن اور سرکم سائز کی زائد کھال کاٹنے کی اجازت، جیسے ان 3-4 جگہوں پر ایکسٹرا چیز کو کاٹنے کی اسلام نے اجازت دی ہے. یہ انگلی جو چھٹی ہے یہ بھی زائد ہے، اس کو بھی کاٹنے کی اجازت ہونی چاہیے. یہ ہوا ایک اجتہاد.
اور دوسرا اجتہاد ہے کہ صاحب یہ جو انگلی ہے اس میں جان ہے، اس میں خون ہے، اس میں ہڈی ہو سکتی ہے، اس میں گوشت ہے، اس میں چھوٹا سا ناخن بھی ہے، جب اس انگلی کو کاٹنے کی اجازت نہیں کیونکہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، وہ انگلی بھی تو ایسی ہے، اس کو کاٹنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ایسا نہ ہو اللہ نے ایک چیز دی تھی ہم نے زائد سمجھ کر، اللہ کہیں گے یار تم نے کیسے طے کر دیا یہ ایکسٹرا ہے، میں نے تمہیں خصوصی انعام دیا تھا، ایک باقیوں کو 5 تھی، میں نے تمہیں 6 دی تھی۔ تو جائز کہنا بھی مشکل اور ناجائز کہنا بھی مشکل، لہذا بہرحال وہ آدمی آتا رہا، جی ہمارے مسئلے کا کیا ہوا؟ میں نے کہا ابھی کوئی جواب نہیں نکل رہا ہے، کب نکلے گا؟ جب اگر جائز ہوگا تو ہمیں جلدی بتاؤ تاکہ ہم کاٹیں، ابھی بچہ چھوٹا ہے۔ بہرحال ڈھونڈتے ڈھونڈتے فکر بھی تھی، تلاش بھی تھی، ہوتے ہوتے تو بہرحال کتاب، اچھا پہلے یہی سمجھ میں نہیں لگا یہ کون سے چیپٹر میں مسئلہ ملے گا، نماز کے چیپٹر میں تو ہے نہیں، روزے کے چیپٹر میں بھی نہیں، خرید و فروخت کے چیپٹر میں بھی نہیں، ٹھیک، سرجری کا وہاں کوئی چیپٹر ہی نہیں ہے فقہ میں، تو کہاں ملے گا یہ مسئلہ؟ تو پہلے ہفتوں تک یہ سوچتے رہے خدا یہ کہاں جائے ایسی مسئلہ، تو دیکھیے کہاں نکلا مسئلہ، جہاں بچے کے ختنہ کرنے کا مسئلہ ہے وہاں نکلا، کیونکہ وہاں بھی کٹائی ہوتی ہے، ٹھیک، وہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی بچے کی زائد انگلیاں ہوں تو ان زائد انگلیوں کو کاٹنے کی اجازت ہے، کیونکہ وہ انسانی نیچر کے خلاف ہے۔ اور یہ مسئلہ لکھا ہوا فتاوی عالمگیری میں، اور عالمگیری وہ کتاب ہے جس کو سلطان اورنگزیب عالمگیر جو بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا فقیہ تھا، اور حنفی مسلک کا اس وقت کا سب سے بڑا عالم تھا، اور عالموں کی پوری ٹیم اس نے مقرر کی تھی اور ان سے وہ کتاب لکھوا رہا تھا اور نگرانی خود کر رہا تھا۔ اور جب وہ مسائل لے کر کے آتے تھے، ہم نے نماز کے سارے مسائل لیے، وہ جب چیک کرتا تھا تو کہتا یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، دوسری جگہ سے نقل کرو۔ اور کہتے ہیں اس کمیٹی کے اندر کشمیر کا کوئی عالم بھی تھا، واللہ عالم۔ تو سلطان اورنگزیب عالمگیر کی لکھوائی ہوئی کتاب فتاوی عالمگیری